پہلا پہاڑ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جبل ابو قبیس، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی پہاڑ کو بنایا۔ اس پہاڑ کے اوپر یہ بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، یہ پورا بادشاہ کا محل ہے۔ جب حاجی عمرے پہ آتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر رکتے ہیں۔ بادشاہ کا محل جبل ابو قبیس کے اوپر بنایا ہوا، راستہ چھوڑ کے کرو اور ایسے ایسے چلتے ہوئے ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پیش فرمائے تھے، نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اسی جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ مکے والوں کو جمع کیا، فرمایا کہ میں تم سے یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے پر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم میری بات کا یقین مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں مانیں گے۔ تو آقا نے فرمایا تو کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب لوگ انکار کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، مردوں میں، نوجوانوں میں مولا کائنات ایمان لائے، خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئیں۔ واضح رہے کہ جبل ابو قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، یہیں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ یہاں پر بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے۔ اسی پہاڑ کے کونے والے چٹان پہ کھڑے ہو کر چاند کی جو تمہیں فرمائے کسی جگہ ہم لوگ جانے والے انشاءاللہ۔ آئیے سب لوگ ساتھ ساتھ۔ آ جائیے اس سائڈ۔ سب لوگ سنیے، یہ پیچھے جو پہاڑ دکھ رہا ہے جبل ابو قبیس، پہاڑ چھپانے کے واسطے یہ لگائے گئے ہیں۔ جبل ابو قبیس پہاڑ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، یہیں پہ کھڑے ہو کر آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ پہاڑ میں گئے، ٹھیک ہے، اس کی صفا مروا ہے، صفا مروا، یہ صفا مروا ہے۔ آگے وہاں پر ایک دروازہ ہے نیچے جس کا نام بواب النبی ہے۔ کیا ہے؟ خانے کعبہ کی طرف گئے، اندر بواب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جتنے ہم دروازے، اس کے بعد ایک دروازہ ہے بوابۃ علی، حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے گود میں اٹھا کر اسی دروازے سے نکل کر تشریف لے گئے۔ وہ دروازہ نہیں تھے، یہ بوابۃ النبی اور بوابۃ النبی بوابۃ علی ساتھ میں آئے۔ آگے اور کچھ دروازے سارے مقامات آتے ہوئے ہم نیچے کی طرف جائیں گے۔ سب ایک طرف چلے، راستہ چھوڑ کر کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اہل بیتک ذریاتک علماء ملتك اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا شہیدۃ الاولی سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا۔ السلام علیکم یا شہیدات البنات، السلام علیکم یا اہل الدیار، انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون۔ تقبل اللہ منا ولکم العافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار میں آپ کو عرض کر دوں، سامنے جو جگہ آپ کو میدان کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں پر عہد رسالت سے پہلے ایام جاہلیت میں لڑکیاں پیدا ہونے کے ساتھ ہی زندہ لا کر دفنا دیا جاتا تھا، اور اسلام کے سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے مزار بھی یہیں پر ہے۔ اس کو شبیکہ بولتے، اس علاقے کو شبیکہ بولتے ہیں، اور یہ قدیم حصہ ہے حرم پاک کا، مکۃ المکرمہ کا۔ شاہ صاحب قبلہ، حافظ صاحب قبلہ، جو قدیم لوگ پہلے آ چکے ہیں ان کو پتہ ہے، یہاں پورے قدیم مکانات تھے، پرانے گھریں تھے، آزو بازو پورے فنشنگ کیے ہوئے، آج سے تقریباً 10-12-11 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ صحابہ صحابیات کے پرانے گھریں تھے،
اب ان کو شہید کر کے حرم کے اندر ایکسٹینشن کر دیا گیا. پورا نیا حرم ہے, آگے ایسے ہی بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ نئے صحن کے اندر ابھی وہاں سے ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ, وہاں کھڑنے نہیں دیا جائے گا, اس لیے میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں. تو اندر جو ہے جیسے آپ لوگ نئے صحن میں اندر داخل ہوں گے نئے حرم مسجد کے اندر ایک گول فاؤنٹین ہے, اوپر پورا روپ صاف ہے, آسمان نظر آئے گا. تو جہاں پر وہ فاؤنٹین بنا ہوئے وہاں پر حضرت سیدہ جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن بہنوی کا گھر تھا. وہاں ساجد میں بہت ڈبل منزلہ بلڈنگ تھا, یہاں پہ صرف فنیشنگ ڈالا ہوا تھا, کالی مٹی سے بنایا ہوا گھر تھا. پہلے 2013 میں اس کو شہید کر کے حرم کے ایکسٹینشن میں لایا گیا. وہ گھر تھا جہاں پر حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کو سماعت کیا تھا. جب ان کے بہن بہنوی قرآن پڑھ رہے تھے, طٰہٰ ما انزلنا, یہ سورہ پڑھ رہے تھے, آپ تشریف لائے, اس کو سنا, اس کے بعد آپ بولے کہ کیا پڑھ رہے ہو, دوبارہ سے پڑھو, تیبارہ پڑھو, بار بار سنا, اور پھر نبی پاک کے قدموں میں گئے. نبی کے مارنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے, لیکن نبی پر اپنا دل کھو بیٹھے, نبی پر جا کر ایمان لے آیا تھا الحمدللہ. تو اپنے گھر سے نکلے تھے جبل عمر سے, یہاں آ کر سنے تھے, پھر یہاں سے سرکار کے گھر کے پاس گئے. اب ہم لوگ یہ پورا سفر کاٹیں گے انشاءاللہ پیدل. تکلیف ہوگی ضرور کیونکہ دھوپ زیادہ ہے, لیکن انشاءاللہ ہم آئے ہیں, پتہ نہیں کہ آئندہ ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جتنا وقت ہمیں حرم میں مل رہا ہے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگر آپ نے کوئی فوٹو وغیرہ لینا چاہتا ہو تو لے لیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. دوسری معلومات, یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا دونوں بلڈنگوں کے درمیان میں برج دکھ رہا ہے نا, وہ مسجد ہے. بالوقت دنیا کے سب سے اونچا مصلی جو اسی کے اوپر ہے. یہ ورلڈ ریکارڈ, گینس ورلڈ ریکارڈ میں پچھلے 2-3 مہینے پہلے آیا, سب سے اونچا مصلی. وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے دونوں بلڈنگوں کے درمیان. ہوٹل کا نام دا ایڈریس ہے, دا ایڈریس ہوٹل ہے, اس کے درمیان میں مصلی بنایا گیا, مسجد بنائی گئی, اور یہ دنیا کا سب سے اونچا مصلی ہے, اونچا مصلی ہے. 5 منٹ ٹائم ہے, اگر کوئی فوٹو وغیرہ لینا ہو تو لے لیجیے گا, اس کے بعد ہم لوگ سب مل کے جائیں گے انشاءاللہ. کے مکانات میں سب کو شہید کر کے حرم کے اندر سب کو داخل کیا گیا ہے. یہ پچھلے سال رمضان میں جمعہ کے دن اوپن ہوا, کوئی یہ حرم بنایا ہے. پورا حصہ نیا شہر ہے, مسجد کا نیا حصہ. اسی کے اندر جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہن کا گھر تھا, جہاں پر آپ نے قرآن پاک کو سن کر دل پگھلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر اسلام لے آئے. یہیں پہ کھڑے ہو کے آپ کچھ اور چیزیں بھی دیکھیے گا, وہاں کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا کیونکہ گروپ بڑا ہے نا, تو لوگوں کو نہیں کھڑے ہونے دیا جاتا. اس لیے یہاں سے دیکھیے, یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہا نا, لکڑی کے کھڑکیاں ہیں. دیکھیں یہ ہلٹن ہوٹل ہے, پرانا ہلٹن ہوٹل, ابھی مکہ ٹاور بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ ہلٹن ہوٹل, مکہ ٹاور بولتے ہیں. قریب میں جائیں گے تو درمیان میں آپ کو ایک چھوٹی گھڑی دکھ رہی ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی گھڑی, اس کے نیچے ایک فاؤنٹین ہے. وہاں پر جبل ابو قحافہ بولتے تھے اس کو. وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آباد تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آباد تھا. ان کے گھر کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر وہیں پر تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو بڑا کلاک ٹاور نظر آ رہا نا, اس جگہ پر جو پہاڑ تھا اس کے اطراف اطراف جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آباد ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آباد ہے. آپ کلاک ٹاور کے اندر جائیں گے تو اندر جانے کے بعد جو ایکسکیلیٹر ہیں, وہ ایکسکیلیٹر اوپر چڑھنے کے بعد درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام بڑے طور پر بورڈ پہ لکھا ہوگا, اور تھوڑا سا پتھر ایک رکھا ہوا ہے. وہ اس طور پر نشانی ہے کہ یہاں پر جو آباد قبیلہ تھا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا قبیلہ, انہی کی جگہ پر یہ کلاک ٹاور جو بادشاہ کی جانب سے بنایا گیا اور حرم کو جو ہے وقف کیا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک وہاں پر مکہ ٹاور کے درمیان میں, اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ہے گھر مبارک وہاں پر, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک یہاں پر. مولا کائنات شیر خدا مولا علی مشکل کش علیہ السلام کا گھر مبارک, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک ایک ہی تھا. انشاءاللہ اب ہم لوگ وہاں پر جائیں گے, اپنے آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھیں گے انشاءاللہ. قریب قریب ہو کر چلے ہم لوگ.
मुकर्रम हाजी साहिबान, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मैदानी अरफात में ये सामने आपको जो मुक़द्दस पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबल रहमत। क्या नाम है? जोर से बोलिए। मैदानी अरफात में जबल रहमत के सामने हम और आप खड़े। मैदानी अरफात, जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया था, हज का अहम तरीन वक़ूफ़ अरफा इसी मैदान में अदा किया जाता है। ये जो मैदान आपको अब खाली नजर आ रहा है, इतना हिस्सा हिज्जा को राई का दाना डालने के बराबर भी यहाँ पर जगह नहीं रहती। उतने हुज्जाज हालत एहराम में अल्लाह के बारगाह में एक ही हालत में, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, पसकद हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी खित्ते से हो, सब एक ही लिबास से तन करके अल्लाह के बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह को पुकार कर अपने हुजूरी का ऐलान करते हैं और अर्ज़ करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यानी कि कहते हैं कि मौला मैं हाजिर हूँ, हम हाजिर हैं अपने हुजूरी का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में बंदा करते रहता है। और इस मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ूफ़ फरमाया था, जहाँ पर अभी हम जिस मस्जिद से होते आए हैं, मस्जिद नमीरा से होते आए हैं, वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने हज का खुतबा बयान फरमाया अपनी मुबारक ऊँटनी, जिसका नाम कस्वा था। क्या था? कस्वा था। उस कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर आका अलैहिस्सलाम ने हज का खुतबा बयान फरमाया था। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम वहाँ से आए और जबल रहमत के दामन में वक़ूफ़ फरमाया। यहाँ पर आप ठहरे रहे। ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है, 9 तारीख को जिलहिज्जा की एक कंकर भी आपको नजर नहीं आएगा। सब हाजी अपने एहराम के साथ उसको ढांक दिए होंगे और सफेद चादरों के लंबी कतार आपको नजर आएगी। ये जबल रहमत, जहाँ पर वक़ूफ़ अरफ़ात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तारीख़ी पहलू एक और भी है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा को बनाकर जन्नत में रखा और हुक्म दिया था कि उस दरख्त के करीब ना जाओ वरना दुनिया में भेज दिए जाओगे। अल्लाह की हिकमत थी, वो दरख्त के करीब गए, अल्लाह ताला ने दोनों को दुनिया के अंदर भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के एक सिमत में, हमारे हिंदुस्तान के करीब जो सरांदीप का इलाका है श्रीलंका के पास, वहाँ के पहाड़ियों के इलाकों में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। तकरीबन 2 साल कबल मैंने वहाँ की भी वीडियो बनाकर फेसबुक पे अपलोड की थी ताकि लोग ज़ियारत कर सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान भी है और समंदर के दरमियान में एक थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है जिसकी ऊंचाई पर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के सरजमीन पर उतारा। जद्दा हज़रत हव्वा के नाम से ही मंसूब है। जद्दा कहते हैं दादी को, नानी को, क्योंकि हज़रत हव्वा हम तमाम की दादी है। उस मुनासिबत से जद्दा का नाम जद्दा रखा गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मज़ार भी जद्दा के अंदर मौजूद है। जद्दा में आपको उतारा गया। 200 साल दोनों आपस में मिले नहीं, 200 साल तक आपस में मुलाकात नहीं। दोनों तौबा करते रहे, मुलाकात की ख्वाहिश रखते, अल्लाह के बारगाह में दुआ करते रहे। 200 साल बाद वो वहाँ से चलते थे यहाँ तक पहुँचे। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा से चलते मक्का आई। 200 साल के बाद मैदान अरफात में पहुँची और जब रहमत के ऊपर जो आपको एक पिलर नजर आ रहा है, ये जो पिलर नजर आ रहा है ना, वो निशानी के तौर पर बनाया गया कि वहाँ पर 200 साल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और हज़रत हव्वा अला नबी अलैहिस्सलाम की
پہلی بار دنیا میں ملاقات ہوئی، پہلی بار دنیا میں ملاقات ہوئی کس کی؟ بولیے حضرت حوا علیہ السلام کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 200 سال کے بعد 200 سالوں کے بعد یہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے توبہ کو قبول فرمایا اور دنیا کے اندر دونوں کی ملاقات کروانا چاہا تو 200 سال بعد اسی جبل رحمت کی پہاڑی کی اونچائی پر جہاں آپ کو پلر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ستون نظر آ رہا ہے، ایک دیوار نظر آ رہی ہے، یہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ نشانی کے طور پر جبل رحمت کے اوپر یہ پلر بنایا گیا اور سب کو پتہ چل سکے کہ ہم تمام کے جد اعلیٰ آدم و حوا نبی علیہ السلام کے دونوں کی ملاقات یہاں پر ہوئی۔ اور اس کے بعد دنیا کے اندر دھیرے 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 افزائش ہوئی انسانوں کی، انسانوں کی پیدائش ہوئی، انسان پیدا ہوتے رہے اور انسانی نسل جو ہے آگے پروان چلتا رہا۔ اس دور میں حکم یہ تھا کہ جو بھی عورت حاملہ ہوتی ہے، حوا علیہ السلام جب حاملہ ہوتی تو 2 دن ان کی ڈلیوری ہوتی، یعنی کہ پہلے دن آپ لڑکا جنتی تھی، پہلے دن آپ لڑکا جنتی تھی، دوسرے دن لڑکی جنتی۔ پہلے دن اگر لڑکا لڑکی دونوں بھی ملا کر جنتی تو وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہوتے۔ دوسرے دن جو پیدا ہوتے وہ بھائی بھائی نہ ہوتے۔ جن کا حساب تھا اس دور میں، یعنی کہ سمجھو جمعرات کے دن جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے وہ آپس میں بھائی بہن نہیں، جمعہ کے دن جو پیدا ہوئے وہ آپس میں بھائی بہن نہیں۔ تو شادی اس طرح کی جاتی، جمعرات کو پیدا ہونے والا لڑکا جمعہ کے دن پیدا ہونے والی لڑکی کی نکاح کیا جاتا، ان دونوں کی شادی ہوتی، پھر ان سے اولاد ہوتی۔ اسی طرح سے افزائش انسان کی بڑھتی چلی گئی۔ تو پہلی ملاقات آدم و حوا علیہ نبی علیہ السلام کی یہیں پر ہوئی اور 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبہ کو قبول فرمایا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر آؤ، یعنی کہ عرفات آؤ، جبل رحمت کے قریب اپنے آپ کو پاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں خوب توبہ کرو، تائب ہو، شرمندگی کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو خوب قبول کرنے والا ہے اور یہاں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم مل کر یہاں پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو اس میدان عرفات میں ہمیں وقوف کرنے کی جو ہے سعادت نصیب فرمائے۔ حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ یہاں پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سرزمین پر ہم اپنا قدم جمائے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں 9 ذی الحجہ کا دن یہاں پر گزارنے کی سعادت ضرور نصیب فرمائے گا۔ آپ سب لوگ دعا میں شریک ہو اور دعا کا جو ہے اہتمام کریں۔ اللهم صل على سيدنا سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد كما مکرم حاجی صاحبان، الحمدللہ ہم اور آپ شہدائے حنین کے بارگاہ مقدسہ میں سلام پیش کرنے کے بعد، فاتحہ خانے کے بعد ہم لوگ علاقے جعرانہ میں ایک عظیم زیارت کا شرف عظیم حاصل کرنے کے لیے آپ پہنچے۔ بالکل ہمارے سامنے یہ جو کنواں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کنویں کے مالک کا نام اصل میں جعرانہ ہے۔ اس کنویں کے جو مالکہ تھی اس کا نام جعرانہ ہے اور عرب کے اندر یہ دستور تھا جب کسی کی کوئی ملکیت ہوتی تو اس کے مالک کے نام سے اس کو مشہور کر دیا جاتا۔ جیسے بدر ہے، بدر بھی ایک کنویں کا نام ہے جس کے مالک کا نام بدر تھا، تو اس سے کنویں کو نام ملا بدر اور اس کے نام سے پورے علاقے کا نام ملا بدر۔ تو یہ بھی جعرانہ اس کے مالکہ کا نام تھا اور اس کنویں کو بھی بیر جعرانہ کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ علاقہ بھی مشہور و معروف ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے حنین کے تدفین کے بعد آپ نے یہاں پر بقیہ 5 دن آپ نے قیام فرمائے۔ تقریباً کل یہاں پر آپ نے 7 دن یا 9 دن قیام فرمایا غزوہ حنین کے واپسی پر۔ غزوہ حنین کے واپسی پر یہاں پر قیام کرنے کے 3 دنوں بعد جو زخمی حالت میں صحابہ کرام تھے ان کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والے پیارے پیارے بابرکت ہاتھوں سے ان کی تدفین فرمائی، نماز جنازہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد اور بقیہ 5 راتیں آپ نے یہاں پر قیام فرمائی۔ اسی اسنا جب پانی کی قلت ہوئی تو تاریخ میں آتا ہے یا تو یہ کنویں کا پانی سوکھ چکا تھا یا تو اس کنویں کا پانی کا پینے کے لائق نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب یہ شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے مبارک منہ سے اپنا لعاب دہن کو اس کنویں کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اس کنویں میں داخل ہوا، کھارا پانی تھا تو میٹھا ہوا، اگر پانی کم تھا تو الحمدللہ پانی زیادہ ہو گیا۔ روایت مختلف ہے،
मैं बात वाज़ेह कर दूं, रिवायत मुख्तलिफ है। ये तो खारे पानी को मीठा किया गया, ये कम पानी को ज़्यादा किया गया, ये सूखे हुए कुएं को दोबारा से ज़िंदगी बख्शी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इस कुएं को हासिल है, गर्चे के कुछ भी हो, हम गुलामों के लिए निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी है। साबित में ये कुआं खुला रहता था, साबित में के तकरीबन 8-9 साल पहले कितने सारे लोग यहाँ पर आते भी नहीं थे, सिर्फ इंडोनेशियाई लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से कसरत के साथ लोगों के यहाँ पर आमद और रफ्त हुई, जिसकी बिना पे बहुत सारे हालात में यहाँ पर तब्दील हुई। कुएं को बंद किया गया, लेकिन मोटर के जरिए से आज भी ये पानी वहाँ पर पहुँचाया जाता है। वहाँ पर पीने के पानी के नले हैं, पीने के पानी के नले हैं, उन नलों में यही कुएं का पानी आता है। अब पानी को नोश फरमाइएगा, अगर साथ ले जाना चाहते हो बतौर तबरुक के, आप उस पानी को अपने साथ रख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि परवरदिगार दो आलम ने अपने हबीब मुकर्रम साहिब अल-औलाद नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले एक बाबरकत, एक बाअज़मत कुएं का दीदार हम तमाम को नसीब फरमाया है। फिर एक बार मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ग़ज़वे हुनैन के वापसी पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम यहाँ पर क़याम फरमाए थे। अपने क़याम के दरमियान जो शुहदा शहादत का जाम नोश किए, उन सहाबा को इस मक़बरे में तदफीन फरमाया। बकिया अय्याम यहाँ पे रुके रहे। इस मुबारक कुएं के पानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया, और नोश फरमाने से कबल जो मोजज़ा आपने यहाँ पर ज़ाहिर फरमाया, अगर खारा था तो मीठा किया, कम था तो पानी को ज़्यादा फरमाया, ये यहीं पर आपका मोजज़ा सादिर हुआ। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है, इस अजीम ज़ियारत को अपने माथे की आंखों से देखने का शर्फ अजीम अल्लाह ताला ने हम तमाम को नसीब फरमाया है। अब तमामी हज़रात ज़ियारत के बाद सीधे जाएंगे ख़वातीन के जो है यहाँ करना है। यहाँ ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़नी है। मगरिब तक अरफात में रहकर मगरिब का वक्त लेकर जो होगा अदा होगी, नमाज पढ़ेगा तो उसको मुस्तलिफा में जाना है, मुस्तलिफा में जाना है, मुस्तलिफा पहुँचकर और वहाँ पर उसको कंकरियाँ चुननी है। और सुबह ईद के दिन वो फजर की नमाज पढ़ के मुस्तलिफा से विदा आएगा, जमरे रुकबा को कंकरियाँ मारेगा, कुर्बानी करवाएगा, अलग करवाएगा, इहराम उतार देगा, मामूली लिबास पहनकर, आम लिबास पहनकर अपने टेंट में जाकर रह लेगा। 10, 11, 12 के असर तक उसको तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का जाके आना है अपनी सहूलत के मुताबिक। और बकिया 3 दिनों में जमरात को कंकरियाँ मारना है। 11 तारीख के दिन शैतान को दवाल के वक्त मारेगा, 12 तारीख को दवाल के वक्त शैतान को कंकरियाँ मारेगा। और अगर मगरिब से पहले मीना से बाहर निकल गया, उसके हज के अरकान मुकम्मल तौर पर अदा हो गए। 12 तारीख के दिन असर मगरिब के दरमियान के वक्त में वो मीना से बाहर निकल गया, हज के अरकान उसके अदा हो गए। मगरिब उसको मीना में गुजार के 12 तारीख को रात वहीं पर उसको गुजारना है। 13 तारीख के दिन तीनों शैतान को कंकरियाँ मार कर उसको अपने क़याम की तरफ जाना है। इस तरीके से हज के पूरे अरकान और उस जगह को पाया जहाँ पर हज का खुतबा मैंने दिया, और उस मस्जिद को पाया, तो वो बरोज़े क़यामत वो मस्जिद अल्लाह के बारगाह में उसकी सिफारिश करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना सिर्फ अल्लाह पास से गुजरे हैं, बल्कि इस मस्जिद को साहिब में खड़े हैं। अल्लाह के नाम से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये मस्जिद हमारी सिफारिश अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारगाह में करेगी। आप फोटो वगैरह लेना चाहते हो तो ले लें, सीधे अपने बस में बैठ जाए। अब जबल रहमत के पास जाएंगे, जहाँ जाकर इंशाअल्लाह वहाँ की तफसीलात मैं आपको वहाँ पर अर्ज़ करूँ। आगे वीडियो में आगे
نوجوان الحمدللہ ہم اور آپ مکہ المکرمہ سے تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مسجد جعرانہ کے پاس پہنچے ہیں. کہاں پہنچے؟ مسجد جعرانہ کے پاس. یہاں پر ہم لوگ احرام باندھنے سے قبل دو عظیم زیارتیں ہم تمام کو کرنی ہیں. ہم تمام کو کرنی ہیں جو پہلے اتنا آسان نہ تھا جتنا کہ ابھی الحمدللہ ہم تمام کو زیارت میسر ہے. علاقے جعرانہ سے تقریباً 135 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد علاقے حنین آتا ہے. حنین جہاں پر اسلام کی تاریخ کی ایک غزوہ واقع ہوا تھا جس کا نام غزوہ حنین ہے. کیا ہے؟ غزوہ حنین. آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس اس میں شریک تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں جتنے اسلامی جنگیں ہوئیں یا تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے یا تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کا حکم آقا نے خود دیا اور آقا خود اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں. اس کو غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں. اور جو جنگ اسلامی عہد رسالت میں تو ہوئی آقا نے اس کا حکم تو دیا تھا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے تھے تو اس کو غزوہ نہیں کہتے, اس کو سریہ کہتے. کیا کہتے؟ اس کو سریہ کہتے. جیسے کہ بہت سارے معاملات درمیان میں پیش آئے جس میں آقا نے حکم دیا لیکن کسی مصلحت کے تحت آپ نے اس میں شرکت نہیں فرمائی. غزوہ حنین آقا علیہ السلام اپنے مقدس صحابہ کرام کے ساتھ اسلام کے لیے تشریف لے گئے. اس غزوے سے واپسی پر کتنے صحابہ زخمی حالت میں تھے ان کو لے کر آقا علیہ السلام نے یہیں پر قیام فرمایا, یہاں پر پڑاؤ کیا. کچھ دنوں کے اقامت کے بعد کتنے صحابہ کی شہادت یہاں پر واقع ہوئی. ان نفوس قدسیہ کو آقا علیہ السلام نے اپنے بابرکت اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی مقبرے میں اسی قبرستان میں تدفین فرمایا. جو لوگ پہلے آئے ہیں حج یا عمرے کے وہ لوگ یہاں آئے ہوں گے ان کو پتا ہے یہاں پر 15 فٹ کی دیوار تھی. کتنے فٹ کی؟ اور بڑی دیوار تھی, 15 فٹ کی دیوار تھی. لاک ڈاؤن میں اس کو شہید کر کے جالیاں بنائی گئی تاکہ لوگ زیارت کا شرف عظیم حاصل کر سکیں. ہم لوگ یہاں پہ شہدائے حنین کی زیارت کا شرف عظیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شہدائے حنین جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ فرشتوں کے نزدیک بڑے ہی مقبول اور معروف ہیں. یہ قبروں میں بعض وہ مقدس قبور ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا. پتہ نہیں ان قبروں میں کون سی وہ قبر مبارک ہے لیکن یہ تو طے ہے اس قبرستان کے اندر وہ شہدائے حنین آرام فرما ہے جن کی نماز جنازہ آقا علیہ السلام نے خود پڑھائی. ان کے قبروں کا آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دفنایا. کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو آخری لمحات تدفین کا آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے مبارک میسر ہوا. آئیے سلام پیش سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء ملتك أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا شهداء حنين. السلام عليكم يا شهداء حنين. السلام عليكم يا أيها الصحابة. السلام عليكم يا أهل الديار. أنتم سلفنا ونحن بالأثر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. تقبل الله منا ولكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ ابھی فاتحہ خالی ہوگی. فاتحہ خالی کے بعد سب لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم لوگ آگے ایک مقدس کنواں ہے اس کنویں کی زیارت کریں گے. اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو وہاں پر بتلاؤں گا. یہاں سے نکلتے وقت ساتھ ساتھ بنے رہے. درمیان میں کوئی دکان میں نہ رکے, پانی پینے کے لیے نہ رکے, کوئی چیز خریدنے کے لیے نہ رکے. پہلے زیارت